بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہد حنفی صاحب یو کے سے سوال پوچھتے ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب دوام العیش، کیا اعلیٰ حضرت عثمانی خلافت کو نہیں مانتے تھے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رسالہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو بغور پڑھنا چاہیے کہ امام اہل سنت نے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں خلافت کسے کہتے ہیں یہ بتایا ہے۔ جو سلطنت عثمانیہ تھی، اعلیٰ حضرت نے اسے خلافت نہیں مانا، نہ اس کے خلفاء کو امیر المومنین یا خلیفۃ الاسلام تسلیم کیا ہے، چونکہ خلیفہ ہونے کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے، اور یہ تو احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، صحیح احادیث سے۔ البتہ اعلیٰ حضرت انہیں سلاطین اسلام سمجھتے تھے، اسلام کے خدام سمجھتے تھے، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے تھے اور ان کی مدد کے بھی قائل تھے۔ دوام العیش کو ٹھیک سے پڑھا جائے، اعلیٰ حضرت نے عثمانی سلطنت کی بقا کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے استحکام کے لیے، ان کی مدد کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھرپور تائید کی ہے۔ ہندوستان میں جو تحریک خلافت چلی تھی، چونکہ وہ خلافت کے نام پر چلی تھی اور خلافت یہ ہے نہیں، خلافت راشدہ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوئی، خلیفہ ہونے کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے۔ جو گھامر لوگ یہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام احمد رضا عثمانی خلافت کو خلافت نہیں مانتے تھے، ان سے پوچھو کہ خلیفہ ہونے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احادیث کا پیروکار کہتے ہیں، تو احادیث کی روشنی میں بتائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کئی احادیث وہاں تحریر فرمائی ہے اور ثابت کیا ہے کہ خلافت کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے، اور سلاطین سلطنت عثمانیہ یہ قریشی نہیں تھے۔ ان کی سلطنت بے شک اسلام کی خدمت والی سلطنت تھی، اور بھی سلطنتیں آئیں، عباسیوں کی آئی، امویوں کی آئی، اور بھی کئی سلطنتیں آئی، بہت ساری تاریخ میں جن کے نام درج ہیں، جنہوں نے اسلام کی خدمات بھی کی ہے، لیکن ان کو خلافت نہیں کہا جا سکتا ہے، نہ ان کے بادشاہوں کو خلیفہ کہا جا سکتا ہے۔ خلیفہ ہونے کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے۔